أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تاکہ تم یہ بات جان لو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہیں قنب قبائل میں بانٹ دیا، زمین میں پھیلا دیا تاکہ اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی معزز ہے، کوئی مکرم ہے تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے پیغامات انسانوں کو دیے ہیں۔ پہلا پیغام یہ دیا گیا کہ جتنے بھی انسان قیامت تک اس روئے زمین میں آئیں گے سب آدم کی اولاد ہیں۔ جب اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو سب مٹی ہی کے اولاد ہوئے، لہذا رنگ کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، کسی کے جاہ و جلال کی وجہ سے نہ کوئی اللہ کے نزدیک معزز بن سکتا ہے اور نہ کبھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا مختلف شکلوں میں، مختلف خاندانوں میں، کنب قبائل میں، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو جانو، اللہ کے فضل کو پہچانو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو یہ اس کا احسان ہے، اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو یہ اس کا انصاف ہے۔ لِتَعَارَفُوا، اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ اللہ نے تم سب کو جدا جدا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی معزز ہے تو وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ برادران اسلام، عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کس قسم کا تعامل کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اسی ماں باپ سے ایک مسلمان بھی نکلے ہیں اور اسی ماں باپ سے ایک غیر مسلم اور اسی طرح مشرک بھی نکلے ہیں۔ اب جب اتنی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سب انسان ہیں تو عمومی طور پر شریعت اسلامیہ نے انسانوں کے ساتھ جو تعامل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر مسلمان بھی آ جاتے ہیں اور غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ جب بھی بات ہم غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنے کی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں یا تو افراط پائی جاتی ہے یا تو تفریط پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس مسئلے پر نہ سننا پسند کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس مسئلے پر جب بولتے بھی ہیں تو حد کو پلان دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اگر سب سے پہلے سوال ہم اپنے نفس سے کریں کہ آخر کار غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات رکھنا کیا اس کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، جواب ہے کہ ہاں، ہمیں ضرورت ہے، کئی قسم کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ذکر کریں کہ یہ ہماری فطری ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہمارے ماں باپ سے نسلاً ایک ہیں، یعنی غیر مسلمان، ان سے تعلقات قائم کرنا یہ ہر مسلمان کی فطری ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں کسی کو پیدا کرتا ہے تو وہ تنہا نہیں آتا ہے، بلکہ وہ بہت سارے رشتوں کو لے کر آتا ہے، خاندان کے اندر آنکھ کھولتا ہے، خاندان کے اندر نسل والے بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، دور کے بھی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا رشتہ جا کر حضرت آدم سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر حدیثوں پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا پسند کرتے ہیں، دوسرے وہ جو لوگوں سے جدا جدا رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسم کے لوگوں کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ جتنی بھی روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ ساری روحیں اللہ کا ایک لشکر ہے۔ یہ لشکر جب نکلتا ہے، زمین میں پھیل جاتا ہے، اگر آپس میں بننے لگتی ہے تو دوست بن جاتے ہیں، اور اگر آپس میں نہیں نبھتی ہے تو یہ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، کہ ایک انسان جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان کے بیچ میں رہتا ہے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، یہ آدمی اللہ کے نزدیک بہتر ہے اس انسان سے نہ جو لوگوں سے ملتا ہے، نہ جلتا ہے، اور نہ کسی قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہمیں اس قدر پیدا کیا ہے کہ ہم جدا نہیں رہ سکتے، چاہے جس معاشرے میں بھی ہم رہیں، معاشرے کے افراد سے ہم جدا نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت ہماری بنائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ دیتا ہے، چاہے وہ معاشرہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا مسلم غیر مسلم مل کر معاشرہ ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ لیتا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جو اس کے دل میں اتارا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جدا رکھنا پسند کیا۔ یہی وجہ تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان جرم کرتا ہے تو دنیا کے اندر بہت ساری سزائیں دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک نفسیاتی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو لوگوں کی بھیڑ سے الگ کر کے قید خانوں میں بند کیا جاتا ہے۔ ایک انسان جو لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر اس کو آپ جدا کر کے کسی قید خانے میں بند کر دیں تو یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ انسان کے نفس پر اس کی وجہ سے بہت بڑی ضرب لگتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں کے بیچ میں صف میں شامل کرتا ہے مگر نہ لوگوں سے ملتا ہے، نہ ملاقات کرتا ہے، اپنے آپ کو مکمل شخصیت سمجھ کر لوگوں سے کٹ کر رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسا شخص کیا ہے، نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے، انہوں نے دھمکایا، انہوں نے ڈرایا، تکلیفیں پہنچائی، تو آخرکار انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا جس کے ذریعے سیدھے اللہ کے نبی کے نفس پر چوٹ پہنچایا جا سکتا تھا۔ آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کو معاشرے سے الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہے، لوگوں سے جدا رہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو لوگوں کی ایک جماعت میں رکھنا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو لوگوں کی جماعت سے کاٹ کر رکھا گیا تھا۔ اسی لیے معاشرے سے جدا رہنا، لوگوں سے کٹ کر رہنا خود ایک اپنے اندر ایک سزا ہے، اور یہی سزا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سزا سے مسلمانوں کو آزاد کیا اور کہا کہ تم لوگوں سے جدا نہ رہا کرو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو صحابہ کے لیے چنا۔ قصہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے قافلے کو نکلنے کا حکم دیا۔ بہت سارے منافقین آتے، اعتذار کرتے، بہانہ بازی کرتے، یہاں تک کہ 3 صحابہ نے بھی بہانہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کر کے بتا دیا اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جدا کر دیا، اللہ کے نبی نے معاشرے سے کاٹ دیا۔ ان میں حضرت مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے میرا سوشل بائیکاٹ کیا، میں مسجد کے اندر آیا کرتا، میں اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھا کرتا، میں زور سے سلام کرتا اور دل میں بس اتنی امید رکھتا کہ اللہ کے نبی اگر میرے سلام کا جواب ہلکے سے ہونٹوں کو ہلا کر بھی دے دے یہ بہت بڑی بات ہے، مگر اللہ کے نبی ان کے سلام کو سن کر اعراض کرتے، چہرے کو پلٹا لیتے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بیویوں سے کہا کہ ان سے جدا ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ سزا کیوں دی؟ کیونکہ معاشرے سے کٹ کر رہنا یہ انسان کی نفس پر بڑا دشوار گزرتا ہے۔
اب سوچئے کہ ہم مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس سے کئی گنا زیادہ غیر مسلمانوں کی تعداد ہے. اگر مسلمان اپنے آپ کو ان غیر مسلموں سے کاٹ کر رکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ فطرت سے بغاوت ہے، جس فطرت سے بغاوت کی اجازت خود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. یہ تو یہ پہلی ضرورت کہ غیر مسلمانوں سے مل کر رہنا یہ ہماری فطری ضرورت ہے. دوسری چیز کہ یہ ہماری سماجی ضرورت بھی ہے. جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں پرامن معاشرہ بن جائے، یہاں پر فتنہ فساد نہ ہو، تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے مل کر رہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم سب ایک ذہنیت کے نہیں ہوتے. جس طرح کا پروپیگنڈا آج غیر مسلمانوں کی جانب سے مسلمانوں کے تئیں اپنایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو عقل پرستی پر یا مذہب پرستی پر نہیں، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. اور بہت سارے ایسے غیر مسلم جو عقل پرست نہیں ہیں، یا یوں سمجھے کہ جو انصاف پرست ہیں. ایسے غیر مسلموں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے سپورٹ کو لینا اور انہیں سپورٹ دینا، یہ ہمارے معاشرے کی اور خصوصی طور پر ہندوستان جیسے معاشرے کی ایک سختی ضرورت بن جاتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں. یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. بہت ساری مثالیں شریعت کے اندر ملتی ہیں. اللہ کے رسول کو ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ نے مکہ کو در بدر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے. وہاں آپ نے پیغام پہنچایا، مگر طائف والوں نے اتنا ہی برا آپ کا استقبال کیا جتنا کہ برا استقبال مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ نہ بچا کہ آپ لوٹ کر مکہ آئیں. اب مکہ میں آنا تھا تو آپ کیسے داخل ہوتے؟ پورے مکہ والوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مجبور کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاف پسند غیر مسلم کا سہارا لیا تاکہ آپ مکہ میں داخل ہو. اللہ کے نبی نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا اور پیغام بھیج کر کہا کہ میں تمہاری پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. مطعم ابن عدی آیا اور آ کر پوچھتا ہے کہ آپ میری مدد چاہتے ہیں یا میرے پناہ کے اندر آ کر مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہاری پناہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں. مطعم ابن عدی نے اپنے اولاد کو بلایا، اپنے بھائیوں کو، کنبے قبیلے والوں کو بلایا. اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا، کعبۃ اللہ میں لے گیا. آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ یاد رکھو یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، انہیں میں نے آسرا دیا ہے، میں نے انہیں سہارا دیا، امان دیا ہے. لہذا جس نے ان کو ہاتھ لگایا اس نے مجھے ہاتھ لگایا، اس نے میرے اولاد کو ہاتھ لگایا، اس نے میرے کنبے قبیلے والوں کو ہاتھ لگایا. اللہ کے نبی نے برسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے حضرت مطعم ابن کا سہارا لیا، کیونکہ ایک انصاف پسند شخص تھا. یہ بغیر کسی حق کے لوگوں کو ستایا نہیں کرتا تھا. تو کیا آج کے دور میں بھی ایسے غیر مسلم نہیں ہیں جو مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں سماج کے معاشرے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم پھیلانا چاہتے ہیں اسے صحیح دین سمجھتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ یہ ہماری سماجی ضرورت بن جاتی ہے کہ ایسے غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں ہم ان کا سہارا لیں اور ان کا سہارا ہم خود بنیں. یہ ایک مثال نہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. مکہ سے مدینہ سے ایک قافلہ آتا ہے، 12 اشخاص پر موجود بیعت عقبہ اولا ہوتی ہے. 12 اشخاص آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں چلیے، آپ مدینہ آئیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، اپنی جان و مال سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے لیے حرز جان بن جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. عباس بن عبد المطلب ان مدینہ والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم اللہ کے نبی کو یہاں سے لے جانے کی بات کرتے ہو. اللہ کے نبی اپنے خاندان والوں کے درمیان میں عزت سے ہیں، حفاظت سے ہیں. اگر تم یہ ساری سہولتیں اللہ کے نبی کو دے سکتے ہو تو لے جانا، ورنہ اللہ کے نبی جہاں ہیں بڑے خوش ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، گفتگو کون کر رہے ہیں؟ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب گفتگو کر رہے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے، کیونکہ غیر مسلم تھے مگر آپ کے چچا تھے، آپ کے خاندان والے تھے اور ایک انصاف پسند شخص تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو کھلی اجازت دی کہ آپ کی طرف سے وہ ڈیل بھی کریں اور گفتگو بھی کریں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مکہ میں رہ کر انہوں نے کبھی آپ کو نہیں ستایا تھا، تو اللہ کے نبی نے جب موقع آیا تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا.
غزوہ بدر کا موقع تھا، سامنے لشکر موجود ہے، 1000 کی فوج موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو بلا کر کہتے ہیں کہ وہ ابو البختری بن ہشام ہے، وہ ابو البختری بن ہشام ہے، اگر کسی آدمی کا پالا اس سے پڑ جائے تو اسے قتل نہ کرے، اسے مارے نہ. لڑنے کے لیے تلوار لے کر سامنے آیا ہے، مگر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسے مارا نہ جائے، کیونکہ یہی ابو البختری بن ہشام تھا جس نے اللہ کے رسول کی حمایت کی. غیر مسلم تھا مگر آپ کی حمایت کرتا تھا، کم از کم اس نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی. تو ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں. خود آپ کے چچا ابو طالب غیر مسلم تھے، مارے حمیت میں آپ کی مدد کی، اللہ کے نبی نے ان کی سربراہی کو قبول کیا، اللہ کے نبی ان کی سرپرستی میں تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے کس ملک کی طرف ہجرت کیا؟ آپ نے حبشہ کا ارادہ کیا، صحابہ کو بھیجا جہاں ایک غیر مسلم بادشاہ ہرقل بادشاہ تھا، لیکن وہ انصاف پسند تھا تو اللہ کے نبی ان سے بھی سہارا لیا کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح غیر مسلمان کے ساتھ رہنا یہ ہماری فطری ضرورت ہے، اس طرح ہماری سماجی بھی ضرورت ہے جس کے تئیں ہمیں غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ سب سے بڑا مقصد جو غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنے کا ہے وہ دینی ضرورت کا ہے، یہ ہماری دینی ضرورت ہے. آپ بتائیں کہ اگر کسی غیر مسلم سے آپ کے تعلقات ہی نہیں ہیں تو کیسے آپ اسلام کی دعوت اس تک پہنچائیں گے؟ کیسے دین کی بات آپ اس تک کہیں گے؟ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کا امتیاز بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو، اور یقیناً یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. غیر مسلمانوں سے تعلقات اگر کسی وجہ سے بھی نہ قائم کرے، صرف اس لیے قائم کرے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اسی تعلقات کو سہارا بنا کر دین اسلام کی دعوت ان کو پہنچانا پڑے، تو یاد رکھیں یہ بھی دین کی اہم ضرورت بن جاتی ہے جس کے تئیں کیا ہے ہم غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. برادران اسلام، یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مسلمان غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. یا تو کچھ لوگ افراط کا شکار ہیں یا تو کچھ لوگ تفریط کا شکار ہیں. افراط کا مطلب یہ ہوا کہ تعلقات کے نام پر انہوں نے اسلام کے ساری تعلیمات کو گرا دیا، غیر مسلمانوں کو دل کے اندر بسا لیا اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جس طرح کے ایک مومن بندے سے محبت کی جاتی ہے. جس کی زندہ مثالیں غیر مسلموں کی عیدوں میں شریک ہونا. بہت سارے مسلمان ہیں جو غیر مسلمانوں سے رواداری کے نام پر یا یوں کہیں کہ محبت کے نام پر ان کی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں. بزنس تعلقات ہیں تو آگے بڑھ کر ان کو سلام کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی عیدوں میں مبارکبادی انہیں دیتے ہیں. بلکہ معاملہ تو ایسا ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلمانوں کی مندروں کو جا کر صاف بھی کرتے ہیں. سیلاب آ گیا تو مسجد کو صاف کیا گیا تو چلو مندر کو بھی صاف کر دیا جائے. یہ افراط ہے، یہ اسلام میں تعلقات کے نام پر زیادتی ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر ایسے لوگ جو اسلام کو نیچا دکھا کر غیر مسلمانوں سے اس قدر تعلقات قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی دعوت دینے آگے بڑھے تو مشرکین نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، کہا کہ ایک دن آپ ہماری عبادت کیجئے، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے تاکہ مسئلہ برابر کا ہو. اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے تو یہ اللہ کے نبی کو بہلاتے تو کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ نرمی کریں گے، آپ ہمارے ساتھ سختی کریں گے تو ہم سے بھی سختی پائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اسلوب کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اے اللہ کے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین کے مسئلے میں نرم بن جائے تو یہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی ویسے ہی کفر کریں جس طرح یہ کفر کرتے ہیں تاکہ دونوں برابر ہو جائیں. تو اگر کوئی آدمی غیر مسلمانوں سے تعلقات کے نام پر اس قدر افراد کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو بھلا کر محبت کا تعلق غیر مسلمانوں سے قائم کرتا ہے تو یاد رکھیں اس تعلق کو شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے. شریعت اسلامیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے بلکہ اسے مداہنہ شریعت نے کہا. مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑ دے. پیسہ ہے، تجارت ہے تو تجارت کے نام پر آپ غیر مسلمانوں سے اس قدر تعلقات قائم کر لے کہ آپ اپنے دین کا نہ پیغام تک پہنچائیں نہ دین کا کوئی کردار بن کر ان کے سامنے بنے نہ کبھی پیغام دینے کا دل میں ارادہ بھی کریں. یہ ایسا معاملہ ہے جو انسان کو بڑی خطرناک مہلک کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو بچنا چاہیے. اگر آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو غیر مسلمانوں سے بھرا ہے تو آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم تم میں سے نہیں ہیں،
تمہارا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ منہ کے میٹھے بنے ہوئے ہیں, بہت ساری ایسی تحریکیں آ گئی ہیں تو غیر مسلمانوں سے تعلقات کے نام پر سٹیج شیئر کرتے ہیں, غیر مسلمانوں سے تعلقات کے نام پر ڈائلاگ بازی ہوتی ہے. اس ڈائلاگ بازی میں کھل کر بتایا جاتا ہے کہ ہم کو بھی وہاں جانا ہے جن کو تم کو جہاں جانا ہے, تمہارا بھی خدا ایک ہے ہمارا بھی خدا ایک ہے. گویا تعلقات اس طرح ہو جائیں کہ اسلام اور غیر مسلم میں کوئی تعلقات, کوئی اونچ نیچ ہے نہیں, سب ایک جیسے. برادران اسلام, یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہی قوم میں رہا کرتے. حضرت ابراہیم السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اعلان کیجئے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. حضرت ابراہیم غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے تھے تو حضرت ابراہیم نے کھل کر اعلان کیا تھا کہ میں تم سے بری ہوں اور تمہارے عقیدے سے بری ہوں. تمہارا اور میرا عقیدہ ایک نہیں ہے. جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا, اور میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس رب کی عبادت تم نہیں کرتے. تو علی الاعلان کرنا ضروری ہے. لہذا محبت کے نام پر دل کے اندر اس طرح کی تعلقات قائم کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین کی مثالیں دیکھیں کہ سلف صالحین اگرچہ غیر مسلمانوں کے تعلق سے محبت سے پیش آتے مگر کبھی وہ ان کے کفر سے خوش نہیں ہوتے, کبھی ان کے شرک سے خوش نہیں ہوتے. امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے چل رہے تھے, اچانک کچھ نصرانی ان کو نظر آ گئے, کچھ عیسائی نظر آ گئے. فوراً انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا, یہاں تک کہ ان کے سامنے سے گزر گئے. تو پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کی؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ ایسے لوگوں کو میں آنکھ بھر کر کیسے دیکھوں جو اللہ پر الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیوی بنا دی. یہ لوگ یہ جو عقیدہ دل میں رکھتے ہیں یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان لوگوں کو آنکھ بھر کر دیکھوں تو اللہ میرا نہ مؤاخذہ کر لے. تو دل میں کفر کی نفرت یا شرک جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے اس سے نفرت کرنا یہ ضروری ہے. ہم یہ بات کیا ہے دل کے اندر کے موجود کفر کی کر رہے ہیں, نہ کہ اس کفر کو حاصل کرنے والے شخص کی بات کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ کتنے ایسے سلف صالحین تھے جو غیر مسلمانوں سے تعلقات تو رکھتے تھے مگر ان کی محبت کو کبھی دل میں نہیں رکھتے تھے, ان کی محبت کو نہیں رکھتے تھے. حضرت بہلول بن راشد جو انس بن مالک رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا کہ 1 دینار لے جاؤ اور زیتون کا تیل لے کر آؤ, کیونکہ زیتون کے تیل کو پہلے لوگ بطور سالن استعمال کیا کرتے. لہذا ان کا غلام گیا اور ایک نصرانی کے پاس سے زیتون کا تیل لانے کے لیے گیا. اب وہ جیسے ہی نصرانی کے پاس پہنچا تو نصرانی نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو, کیا تم بہلول بن راشد کے گھر سے ہو؟ کہا کہ ہاں میں بہلول بن راشد کے گھر سے ہوں. تو وہ نصرانی ان کی تعریف کرنے لگا, کہنے لگا کہ بڑے اچھے انسان ہیں, میں نے بچپن سے ان کو دیکھا ہے, وہ مسجد ہے, وہ ان کا گھر ہے, یہی ان کا آنا جانا لگا ہے, ان کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. مارے خوشی کے اس نے لیا 1 پیسہ لیکن 2 پیسے کا تیل دے دیا, لیا 1 درہم اور 2 درہم کا زیتون کا تیل دے کر بھیجا. اب وہ غلام مارے خوشی کے بہلول بن راشد رحم اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھیے اپنے تو اپنے غیر بھی آپ سے اس قدر محبت جتاتے ہیں کہ اس نے 1 کے بدلے 2 کا تیل مجھے دے کر بھیجا. بہلول بن راشد نے اپنے غلام کا شکریہ ادا کیا, دوسرا دینار نکالا, دوسرا درہم نکال کر کہا کہ یہ لے جاؤ اور اسے واپس کر دو, یہ لے جاؤ اسے واپس کر دو. کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ تم مسلمانوں میں سے کسی ایسے مسلمان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو بھی رکھتا ہے اور ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس نے 1 دینار کا جو زائد تیل دیا ہے اس کے 1 دینار کے تیل کی وجہ سے اس کی محبت میرے دل میں آ جائے اور میں ایمان سے نکل جاؤں. سبحان اللہ, یہ کیسا عقیدہ تھا. یاد رکھیں اللہ کے خاطر دوستی کرنا, اللہ کے خاطر دشمنی کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ نہیں بلکہ توحید الوہیت کا حصہ ہے. اگر کوئی آدمی اس فرق کو مٹا دے تو ایسے آدمی کی توحید الوہیت ہی مکمل نہیں ہوتی ہے, چیز جائے کہ وہ آدمی موحد بن جائے. تو ضروری ہے کہ اس فرق کو ہم سامنے رکھیں. دوسرے, بعض ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلمانوں سے دوری کے نام پر تفریق کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم سارے کے سارے کافر ہیں, ان کو قتل کر دیا جائے, جہاں ملے انہیں مار دیا جائے, ان سے نہ سلام کیا جائے نہ کسی قسم کی دوستی کی جائے. جبکہ یہ اسلوب اختیار کرنا بھی غلط ہے. قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ایسے غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنے کو جنہوں نے نہ تمہیں مارا نہ تمہیں تمہارے گھر سے نکالا, کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو, تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو لہذا اگر کوئی غیر مسلم کا ایسا معاشرہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو آپ بھی ان کے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے دیں. اس کام سے اللہ
اللہ منع نہیں کرتا، لیکن کسی غیر مسلم کی محبت کو دل میں رکھنا یقیناً یہ توحید الوہیت کو نیچا دکھانا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس فرق کو ہم سمجھیں، اور اس کے بعد جب غیر مسلمانوں سے محبت یا دشمنی کی بات کریں تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ برادران اسلام، چلیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کیے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں مدینہ کی، جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچ جاتے ہیں، مسلمانوں کی خلافت آ جاتی ہے، مسلمان سردار ہو گئے، زمین پر چھا گئے، اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا؟ جس طرح کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں ہمیں لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، ویسا ہی کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر کیا تھا۔ ایسے لوگوں سے پوچھئے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ کے اندر تھے، سردار تھے، ذمہ دار تھے، تو اللہ کے نبی نے کتنے گرجا گھروں کو گرایا؟ اللہ کے نبی نے کن لوگوں کو اسلام پر آنے کے لیے مجبور کیا؟ اللہ کے رسول مدینہ کے اندر تھے، اس کے باوجود یہود و نصارہ رہا کرتے، غیر مسلم رہا کرتے، اللہ کے نبی نے کبھی اسلام پر لانے کے لیے انہیں زبردستی نہیں کی۔ یہ اسلام کا پہلا اصول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو ہمیشہ اسلام پیش کیا کرتے، اگر مسلمان ہوتے تو اچھی بات ہوتی، ورنہ اللہ کے نبی نے کبھی ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہرقل بادشاہ کو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا تھا تو ہرقل بادشاہ کی جانب سے ابن التنوخی نام کا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اس وقت اللہ کے نبی خیبر کے میدان میں تھے، وہ شخص آتا ہے، ہرقل بادشاہ کا پیغام آپ کے سامنے لاتا ہے، اللہ کے نبی اس کے پیغام کو دیکھتے ہیں اور اس پیغام کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دھیرے سے اسلام کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے، کیا اس دین میں تمہارا کوئی حصہ ہے؟ کیا اس دین کو تم ماننے والے ہو؟ تو چالاک تھا، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، میں اپنے بادشاہ کی دین پر ہوں۔ اللہ کے نبی زور سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے نبی جسے چاہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے پیغام پیش کیا، سارے مسلمان تھے، وہ اکیلا غیر مسلم تھا جو خیبر میں آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کوئی زبردستی نہیں کی، پیار سے اسلام کو پیش کیا، وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ دیکھیے اللہ کے رسول نے غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ خود اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہوں تو اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ غیر مسلمان ہیں یا آپ کے خاندان غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ آپ احسان نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول نے ابھارا ہے کہ اگر کوئی آپ کے قریبی ہیں غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ احسان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یہ ماں باپ دنیا کے اندر ہر بھلائی کے حقدار ہیں۔ یہاں پر چاہے ماں باپ مسلمان ہو چاہے ماں باپ غیر مسلم ہو، اگر وہ ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم جعرانہ مقام پر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو بانٹ رہے تھے، میں نے گوشت کو پیٹھ پر اٹھا کر رکھا تھا، گوشت کی پوٹلی اللہ کے رسول کو دیتا، اللہ کے رسول لوگوں میں بانٹ رہے تھے۔ اسی درمیان ایک عورت آئی، اللہ کے نبی نے فوراً اپنی چادر نکالی، بچھایا اور اس عورت کو بڑے ادب سے بٹھایا، اسے گوشت دیا جسے لینے کے لیے وہ عورت آئی تھی۔ اللہ کے رسول کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ عورت بیٹھی رہی، اس کے بعد جب وہ عورت خود سے اٹھی اور چلی گئی تو اللہ کے نبی نے چادر کو جھاڑ کر اپنے اوپر اڑ لیا۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول وہ کون تھی؟ وہ تو ایک غیر مسلم عورت تھی جس کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میری رضائی ماں تھی، وہ عورت تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، اگرچہ غیر مسلم تھی مگر اس کے ساتھ احسان کرنا یہ میرا حق تھا، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ حضرت اسما اللہ کے رسول کی سالی آ کر سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری ماں غیر مسلم ہے، میں اس سے اسلام کی امید کرتی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کیسا تعامل کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سلی امی کی، اپنے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں کے ساتھ احسان کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ماں باپ غیر مسلم ہو جائیں تو کبھی بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا یا ان کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھیڑ تھی، ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا، صحابہ کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، ایسا مشرک ہے جو عقیدے کا منافق ہے، تو اسلام سے نکل چکا ہے اور جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں باتیں پتہ چلتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے مسئلے میں اس نے بہت زیادہ اللہ کے رسول کو ستا دیا، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ کون ہے جو اس آدمی کی تکلیف سے مجھے بتائے۔
تو صحابہ کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں قتل کروں گا، میں قتل کروں گا۔ حضرت عبداللہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ کام کرنے کی اجازت مجھے دیں، کیونکہ اگر کوئی غیر میرے باپ کو مارے گا تو میں اس کو دیکھ کر کیسے برداشت کروں، لہذا حمیت میں میں اس کو ماروں گا اور میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے میں قتل کیا جاؤں گا، آپ یہ کام مجھے دیں کہ میں اپنے باپ کو ماروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے قتل کی اجازت تو مانگ رہے ہیں مگر ان کے آنکھ میں آنسو ہیں، وہ غمزدہ ہیں کہ اپنے باپ کو مارے تو کارے سے مارے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کا ہاتھ پکڑا، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جب تک تمہارے باپ زندہ رہیں گے ہم تمہارے باپ کے ساتھ احسان کریں گے، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ یہ تعامل اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ جبکہ وہ منافق تھا، سردار تھا، یہاں تک کہ جب وہ مر گیا تو حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا باپ مر چکا ہے، اے اللہ کے نبی میرا باپ مر چکا ہے، آپ اپنا لباس دیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ کم از کم آپ کے اس مبارک لباس کی وجہ سے اللہ میرے باپ سے عذاب کو ہلکا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے لباس عطا کر دیا، جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر نے روکا اور کہا کہ اللہ نے تو آپ کو ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں 71 مرتبہ اس کی مغفرت کی دعا مانگوں گا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اگر وہ غیر مسلم ہے تب بھی اسلام اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ کوئی آدمی غیر مسلم ہو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان نہ کرے۔ برادران اسلام، اسی غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے جو اہل کتاب ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان سے شادی کرنے کے اسلام نے اجازت دی تاکہ معاشرتی تعلقات قائم ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ریحانہ بنت زید سے شادی کی جو یہودیہ تھی، بنی قریظہ کی تھی۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک مہمان نوازی کی بات ہے، اللہ کے رسول غیر مسلمانوں کے گھر میں جاتے، ان کا کھانا کھاتے، آپ انہیں دعوت دیتے اور غیر مسلم آپ کا کھانا کھایا کرتے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی بن حاتم کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر کا کھانا کھلایا، اور جب آپ خیبر میں تھے تو خیبر کی ایک عورت نے آپ کو کھانے کی دعوت دی جو یہودیہ تھی۔ اللہ کے نبی اس کے گھر میں گئے تھے، آپ نے کھانا کھایا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس عورت نے بکری کے ران میں زہر ملا دیا تھا، بعد میں بطور قصاص اس عورت کو قتل کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کے گھر میں دعوت بھی قبول کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں اگر آپ کے ساتھ پیار بھرا تعامل کرتے ہیں، محبت سے گفتگو کرتے ہیں، تو اسلام کبھی منع نہیں کرتا ہے کہ یہی اخلاق کا ثبوت آپ ان کے طور پر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو پیغام لکھنا چاہا۔ یہ ہرقل بادشاہ کون تھا؟ غیر مسلم نصرانی بادشاہ تھا۔ اللہ کے نبی پیغام لکھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی۔ گفتگو کا انداز دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو اس آدمی پر جو حق کو دیکھ کر اسے قبول کر لے۔ کتنا پیار بھرا لہجہ اللہ کے نبی نے غیر مسلم کے طور پر عنایت کیا۔ بلکہ تفسیروں کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا پیارا تعامل کرتے، یہاں تک کہ سب سے بڑا گنہگار ہوتا اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی بہتر تعامل کیا کرتے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لو قال لی فرعون بارک اللہ فی لقلت له وفیک۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیر مسلمانوں کے ساتھ اتنا پیارا تعامل کرتے میں نے دیکھا کہ اگر آج بھی دنیا کا بڑا ظالم فرعون زندہ ہوتا اور فرعون مجھ سے کہتا کہ اے ابن عباس بارک اللہ فیک، اللہ تم میں برکت دے، تو میں پلٹ کر کہتا وفیک کہ اللہ تجھ میں بھی برکت دے۔ جبکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا اور اس زمین کے اندر سب سے پہلے ربوبیت کا منکر تھا، لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق ایسے تھے کہ اگر ایسا ظالم بھی مجھے سلامتی برکت کی دعا کرتا تو میں پلٹ کر اس کے لیے وہی دعا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی آپ کی مجلس میں آتے، آ کر جان بوجھ کر چھینکا کرتے تاکہ چھینکنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ کی دعا دیا کرتے تھے۔ آ کر چھینکتے کیونکہ پتا تھا کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کی مجلس میں اگر کوئی چھینکتا الحمدللہ کہتا تو اللہ کے نبی پلٹ کر یرحمک اللہ کہا کرتے۔ انہیں اتنا اطمینان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ کہنے کے بجائے یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہا کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کردار تھا غیر مسلم کی تھی۔ یہی وجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ایسے غیر مسلموں
مسلموں کی عیادت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اچھے اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کی عیادت کی، اللہ کے نبی نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی جو اپنے نفس کے آخری حالت میں تھا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی ایسے مرتبہ ہوا کہ آپ کے سامنے غیر مسلمانوں کے جنازے لائے گئے، غیر مسلم کے جنازے لائے گئے، اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوا کرتے تو بتایا جاتا اے اللہ کے نبی یہ تو جنازہ ہے کہ یہودی کا ہے، تو اللہ کے نبی کہا کرتے الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں تھا، کیا یہ سانس لینے والا نہیں تھا، کیا یہ آدم کی اولاد میں سے نہیں تھا؟ احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح پیغام مسلمانوں کو دیا ہے۔ برادر اسلام، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رشتہ داروں کو دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو نبھانے کے مسئلے میں پورے عرب میں معروف تھے، پورے عرب میں معروف تھے، اسی لیے لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی معاملے کو دیکھتے تو سب سے پہلے رشتہ داری کا حوالہ دیا کرتے، صلہ رحمی کا حوالہ دیتے۔ اور یاد رکھے کہ سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھے، جب اللہ کے نبی کو صلہ رحمی کا حوالہ دیا گیا اللہ کے نبی نے ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ جیسے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ابو سفیان جانتے ہیں مکہ کے سردار تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کا رویہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قحط سالی آ گئی تھی، مکہ کے اندر قحط سالی آ گئی تو ابو سفیان آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والوں میں سے پایا، اپنے کنبے قبیلے والوں کا خیال کرنے والوں میں سے پایا، آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جانور مر رہے ہیں، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قحط سالی کو کم کر دے اور بارش نازل ہو جائے۔ یہ سوال کون کر رہا ہے، مطالبہ کون کر رہا ہے؟ ایک غیر مسلم ابو سفیان جو کافروں کا سردار ہے، لیکن اس نے حوالہ دیا صلہ رحمی کا اور کہا کہ آپ کو صلہ رحمی کا واسطہ ہے، یہ آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے کنبے قبیلے والے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے بندے محتاج ہیں، اے اللہ تو بارش کو نازل فرما۔ یہ ایک مثال نہیں تھی، ایسی ہزاروں مثالیں شریعت کے اندر ملتی ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ رحمی کا حوالہ دیا جاتا، اللہ کے نبی فوراً بات کو مان لیتے۔ جیسے اور ایک مثال حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، بنی حنیفہ کے سردار تھے، بنی حنیفہ ایک بڑا قبیلہ تھا۔ اب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں مکہ لوٹ کر آتے ہیں، عمرہ کر کے گئے تھے، دوبارہ عمرہ کرنے آتے ہیں اور آ کر کعبۃ اللہ کے اندر زور سے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ مشرکین سمجھ جانتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ اب ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے مکہ والوں، اگر تم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تو یاد رکھنا ہمارے ملک یمن سے، ہمارے قبیلے کے جانب سے جو تمہیں گیہوں آتا ہے، جو دال و غلہ آتا ہے، یہ سارے غلے کو میں بند کر دوں گا یہاں تک کہ تم نبی کی بات کی اتباع نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ دھمکی دے کر ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مکہ سے معاہدہ کر کے چلے گئے، اپنے ملک پہنچ جاتے ہیں، یمن پہنچ جاتے ہیں، بنی حنیفہ کے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں، اپنی قوم والوں سے کہتے ہیں کہ مکہ کو ایک دانہ گیہوں تک نہ بھیجا جائے یہاں تک کہ وہ نبی کی اطاعت کرنے لگ جائیں۔ اچانک مکہ میں گیہوں رک گیا، دال رک گئی، تو اس کی وجہ سے مکہ کے اندر ہنگامہ ہو گیا، سب سمجھ گئے کہ یہ سارا کام حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اب کیا تھا؟ اب سفارش کرنا تھا تو کس سے سفارش کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے سفارش بھیجی جاتی ہے۔ ابو سفیان لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ہمیشہ آپ کو صلہ رحمی کرنے والا پایا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرنے والا پایا ہے، یہ آپ کے صحابی ثمامہ بن اسال نے ایسا کیا ایسا کیا، اے اللہ کے نبی انہیں منع کر دے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں۔ یہ پیغام آتا ہے، اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، فوراً ایک گھوڑ سوار کو حضرت ثمامہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ثمامہ سے کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ مکہ والوں کو جو دیا کرتے وہ دو، کیونکہ مکہ والے بھی کہیں نہ کہیں میرے رشتہ دار ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کیے۔ یہ سارا تعلقات قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے اخلاق کو دکھائیں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کتنے سارے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ایک تو اخلاق کے برے اور غیر مسلمانوں کے ساتھ تعامل کے مسئلے میں اتنے ہی برے۔ تجارت کرنے کی بات آتی ہے، جائیے اپنے شہر حیدرآباد میں دیکھیے، مارواڑی ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبان کے پکے ہیں، لیکن وہی جب مسلمانوں سے تجارت کرنے کی بات آتی ہے تو کھل کر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان زبان کے پکے نہیں ہیں۔ وہ شریعت جو یہ کہتی ہے کہ ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان چور ہو سکتا ہے، ایک مسلمان زانی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہوتا، آج وہی جھوٹ ہم مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے۔ ایسے اخلاق ہم غیر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے تھوڑا وقت لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھے کہ ہر انسان اپنے بعد آنے والوں کے لیے یا تو صدقہ جاریہ بنے گا یا صدقہ عباب بنے گا۔ اگر آپ اچھے اخلاق پیش
پیش کرتے ہیں تو صرف آپ ایک مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں. تو جو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اسی اخلاق کو اپنانا ہے. اور یاد رکھے یہی وہ اخلاق تھے جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے متاثر ہوا کرتے تھے, لیکن آج خود ہم مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نفرت کرتے ہیں. لہذا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کیے. تعلقات کو قائم کرنا یہ ہماری فطری ضرورت ہے, یہ ہماری سماجی ضرورت ہے, اور اسی طرح سب سے بڑھ کر یہ ہماری دینی ضرورت ہے. یاد رکھیں آج جو دشمنی کا ماحول ملک ہندوستان کے اندر اپنایا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ خود ہم مسلمان ہیں. اگر ہم نے دعوت کو بتایا ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھل کر بتایا ہوتا, تو جس طرح کے نفرت بھرے پیغام مسلمانوں کے لیے دیے جاتے ہیں کاش ایسے پیغام نہ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے. غیر مسلمانوں سے تعلقات کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں اس کو پڑھ کر ان کو سن کر صحیح دین کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.